بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے بھی بچہ ضائع ہو جاتا ہے، بار بار مس کیریج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سر فہرست ان کنٹرول ڈائبٹیز ہے، ان خواتین میں سامنے آتی ہے جنہیں آلریڈی PCOS کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ خواتین جن کے اندر یوٹرس کی انوملیز ہیں۔ یہ مسئلہ بار بار کیوں پیش آ رہا ہے؟ وہ لوگ جن کی فیملیز میں ہائپر ٹینشن ہے، اسپیشلی وہ لوگ ہائی رسک ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر زویریہ ہے اور میرا تعلق گائنی آپس کے شعبے سے ہے۔ آج ہم یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں جنہیں بار بار مس کیریج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا جو لوگ ریکرنٹ مس کیریجز کے مشکل مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ ریکرنٹ مس کیریج کیا ہوتا ہے؟ ریکرنٹ مس کیریج کا مطلب ہے بار بار حمل کا ضائع ہو جانا۔ جب آپ اس سارے مرحلے سے گزرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ یہ مسئلہ میرے ساتھ ہی کیوں، یا یہ مسئلہ بار بار کیوں پیش آ رہا ہے۔ عام طور پہ جب ایک مس کیریج ہوتا ہے اور آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو یہی بتایا جاتا ہے کہ 70% کیسز میں یہ ایڈیوپیتھک ہے۔ ایڈیوپیتھک مطلب کہ اس کا کوئی ریزن نہیں معلوم، یعنی کہ اب تک جتنی بھی ریسرچز ہوئی ہیں ان میں سے 70% کیسز کا کوئی وجہ یا کوئی ریزن نہیں پتہ چل سکا۔ باقی کے جو 30% کیسز ہیں ان میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ وجوہات کون کون سی ہیں، تو ان میں سے سر فہرست ان کنٹرول ڈائبٹیز ہے۔ جی ہاں، ان کنٹرول ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے جو کہ آپ کی فیملیز میں رن کرتی ہے، جسے ہم ایک جینیٹک ڈیزیز بھی کہتے ہیں۔ یہ پرابلم عام طور پہ ان خواتین میں سامنے آتی ہے جنہیں آلریڈی PCOS کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی کہ پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز۔ جن لوگوں میں PCOS کا پرابلم بہت پرانا چل رہا ہے اور انہیں معلوم نہیں ہوتا، یا کسی ایک سکین میں پالیسسٹک اووریز آ گئی ہیں اور ان کو پھر معلوم ہو گیا ہے، ان لوگوں کے اندر اکثر یہ ڈائبٹیز کا مسئلہ رہتا ہے، کیونکہ آپ نے کبھی چیک نہیں کروایا، اس لیے آپ کو کبھی اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا۔ دوسری چیز آپ کا تھائرائیڈ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا تھائرائیڈ کا ایک پرابلم چل رہا ہو، لیکن ظاہر ہے انسان کا ذہن کبھی اس طرف نہیں جاتا، تو وہ ایک پرابلم ایسا ہوتا ہے جو کبھی ہم نے چیک نہیں کرایا ہوتا۔ تیسرا پرابلم ہوتا ہے ہائپر ٹینشن۔ وہ لوگ جن کی فیملیز میں ہائپر ٹینشن ہے، اسپیشلی وہ لوگ ہائی رسک ہوتے ہیں۔ اکثر ہائپر ٹینشن یعنی کہ بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے بھی بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایسا معلوم ہوگا کہ سر میں شدید درد ہے اور اس کے بعد آپ کا ہارٹ بیٹ ختم ہو جا رہی ہے، یا پھر بلیڈنگ کا پرابلم آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ خواتین جن کے اندر یوٹرس کی انوملیز ہیں، یعنی کہ یوٹرس کے اندر پیدائشی طور پہ کچھ ایسے نقائص موجود ہیں جن کی وجہ سے بچہ ٹھہر نہیں پا رہا، یا پھر ٹھہرتا ہے لیکن جیسے ہی بچے کی گروتھ ہوتی ہے اس میں پرابلم آ جاتی ہے، مس کیریج ہو جاتا ہے، کیونکہ بچے کو گرو کرنے کی جگہ نہیں ملتی۔ یوٹرائن انوملیز یا یوٹرس کے پیچیدہ نقائص میں عام طور پہ بائی کارنویٹ یوٹرس بہت کامن ہے، یعنی کہ ایسی بچے دانی جس کے اندر 2 کیویٹیز موجود ہیں، اور اگر ان میں سے ایک کیویٹی چھوٹی ہے اور حمل اس چھوٹی کیویٹی میں ٹھہر جاتا ہے تو جیسے جیسے بچے کی گروتھ ہوتی ہے اس کی جگہ کم پڑ جاتی ہے اور الٹیمیٹلی مس کیریج کی طرف پریگنینسی چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مسائل ہیں جس میں خون جمنے کی بیماری سر فہرست ہے۔ یہ تمام مسائل آپ کے ڈاکٹر آپ کو بہت آسانی سے بتا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب آپ کنسیو کرنے کا یا پریگننسی کرنے کا سوچیں تو ایک بار اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں، تاکہ یہ تمام مسائل آپ کے اندر چیک کیے جا سکیں۔ اس کے علاوہ اور کسی بھی معلومات کے لیے آپ طبی کے تھرو ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔